بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سول یوٹیوب چینل۔ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعہ سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کس طرح سے شیطان انسان کو پر اخلاص نیت سے دور کر کے غیر محسوس طریقے سے گناہوں کی جانب گھسیٹ کر اس کی دنیا و آخرت کو برباد کر دیتا ہے، اور انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ یہ عبرتناک واقعہ دل کی آنکھوں سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ واقعہ حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک زاہد و عابد شخص رہتا تھا جو ہر وقت اپنے پروردگار رب کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے سب عبدوں سے زیادہ عبادت گزار شخص مشہور تھا۔ اس نے اپنی ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنی عبادت گاہ میں گزرتا تھا۔ لوگوں سے ملنا جلنا کم رکھتا تھا، یعنی وہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان مشہور تھا۔ اسی زمانے میں ایک بستی میں دو نوجوان اپنی کنواری بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ وہ جوان محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس سے لاڈ پیار سے پیش آتے، اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اسے دنیا کی کوئی تکلیف نہ آنے دیتے۔ اسی دوران ان کے شہر پر دشمن فوجوں نے حملہ کر دیا۔ جنگ چھڑ گئی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ کوئی کسی کا والی وارث تھا، نہ کوئی پرسان حال۔ حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو نوجوان جنگ لڑ سکتا ہے وہ جنگ میں شریک ہو جائے۔ اب ان دو نوجوانوں کو بھی جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اپنی بہن کو کہاں چھوڑیں۔ ان کے والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی ان کا رشتہ دار تھا۔ ان نوجوانوں نے اسی عبادت گزار شخص کا ذکر سن رکھا تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی بہن کو اس عابد شخص کے پاس چھوڑ جائیں، وہ بہت نیک آدمی ہے، ہماری بہن کا خیال رکھے گا۔ اگر وہ راضی ہوا تو اس کو کچھ معاوضہ بھی ادا کر دیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی بہن کے ساتھ اس عابد شخص کے پاس چلے گئے اور اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ ایک نیک اور ایماندار شخص ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک ہم جنگ سے واپس آئیں گے آپ ہماری بہن کا خیال رکھیں گے اور اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ اس عابد شخص نے انکار کر دیا کہ میں دنیا کے کاموں میں نہیں پڑتا، لہذا آپ اپنی بہن کو کسی اور کے پاس چھوڑ جائیں، اور اللہ سے اس معاملے میں پناہ طلب کرنے لگا۔ ان نوجوانوں نے اس کی منت سماجت کی اور کہا کہ حضور ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ ہم کسی پر اعتبار کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جوان اور کنواری بہن کو اس کے پاس چھوڑ جائیں۔ آپ ہماری درخواست کو قبول کریں، ہماری مدد کریں تاکہ ہم جنگ پر جا سکیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہی ہم جنگ سے واپس آئیں گے ہم اپنی بہن کو یہاں سے لے جائیں گے۔ ان کی پریشانی اور اصرار کو دیکھتے ہوئے وہ عابد شخص راضی ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بہن کو رکھ لیتا ہوں، لیکن میں اسے اپنی عبادت گاہ میں نہیں رکھوں گا۔ البتہ عبادت گاہ کے سامنے والا گھر خالی ہے، تمہاری بہن وہاں رہ سکتی ہے۔ میں کھانا پانی دے دیا کروں گا اور ضرورت کی چیزیں مہیا کر دیا کروں گا۔ جب آپ لوگ واپس آؤ تو اپنی بہن کو لے جانا۔ وہ نوجوان خوش ہو گئے کہ ہماری بہن اب محفوظ ہے، اس کی جان اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ بے فکر ہو کر میدان جنگ کی طرف محو سفر ہو گئے، اس چیز سے بے خبر کہ اب شیطان کیا واردات کرنے والا ہے۔ وہ لڑکی عابد شخص کی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی۔ لڑکی انتہائی خوبصورت اور جوان تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو سکتا تھا۔ وہ عابد شخص کھانا بنا کر اپنی عبادت گاہ کے دروازے پر لٹکا دیتا اور کسی طرح لڑکی کو اطلاع کرتا۔ وہ لڑکی کھانا اتار کر لے جاتی۔ اس طرح وہ عابد شخص لڑکی پر غلط نگاہ پڑنے سے بھی بچتا رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں نرمی کا جذبہ بیدار کیا۔ اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کم از کم دن کے وقت تو کھانا اس لڑکی کے دروازے پر دے کر آیا کر، اس طرح ثواب بھی کچھ زیادہ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کے وقت لڑکی کھانا اتارنے آئے اور کوئی مرد اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے اور وہ لڑکی بد کردار ہو جائے، پھر لڑکی کے بھائی کہیں گے کہ ہماری بہن کا خیال نہیں رکھا۔ یہ سوچ کر وہ عابد شخص کھانا لڑکی کے دروازے پر پہنچانے لگا، لیکن اس سے کسی طرح کی بات چیت نہ کرتا۔ اس طرح کھانا بھی لڑکی تک پہنچنے لگا اور لڑکی کو بھی باہر نہ آنا پڑا۔ اب شیطان پھر اس کی طاق میں تھا۔ شیطان نے پھر اسے نیکی کی ترغیب دی اور اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اگر تو کھانا گھر کے اندر رکھ کر آئے اور کوئی بات چیت نہ کرے تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ وہ عابد شخص شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور کھانا لڑکی کے گھر میں رکھ کر آنے لگا، لیکن کوئی بات چیت نہ کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان کی طرف سے اسے پھر خیال آیا کہ بیچاری اکیلی رہتی ہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتی۔ وہ پریشان ہو
ہوگی اگر تو اس سے کچھ بات چیت کر لے گا تو وہ پرسکون ہو جائے گی، اس کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ اس سے کچھ نہ کچھ بات چیت کر لیتا اور اپنی عبادت گاہ سے کبھی کبھی اس کی طرف جھانک بھی لیتا۔ اب شیطان اپنا جال آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے پھیلاتا گیا اور اسے ترغیب دینے لگا کہ کبھی کبھار تو اپنے دروازے سے اور وہ اپنے دروازے پر بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو تو یہ زیادہ انسیت کا سبب ہوگا۔ جب شیطان کی طرف سے یہ مشورہ بھی مان لیا گیا تو پھر شیطان نے مکاری کا ایک اور جال پھینکا اور عابد شخص کے دل میں یہ ترغیب ڈالی کہ اگر تو اس لڑکی کے گھر پر جا کر اس سے بات کر لیا کرو تو یہ اور اچھا ہے، تاکہ لڑکی کو اپنا چہرہ دروازے سے باہر نہ نکالنا پڑے۔ عابد شخص شیطان کے بہکاوے میں پوری طرح آ چکا تھا، لہذا وہ ایسا ہی کرنے لگا۔ اب جب کہ عابد شخص شیطان کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا تو شیطان نے اپنا آخری وار کیا اور اس عابد شخص کے دل میں لڑکی کے حسن اور زیب و زینت کا بار بار خیال ڈالنے لگا اور وہ عابد شخص اپنے دین اور مذہب سے دور ہو کر بہکنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ عابد شخص اس لڑکی کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو گیا جس کے باعث وہ حاملہ ہو گئی اور پھر اس نے ایک بچہ جنم دیا۔ اب شیطان پھر عابد کے پاس آیا اور اسے خوف دلانے لگا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ جب لڑکی کے بھائی واپس آئیں گے تو تجھے وہ معاف کر دیں گے اور تجھے ذلیل اور رسوا نہ کریں گے، تجھے اس گناہ کی سزا نہ دیں گے؟ اس سے پہلے کو یہاں واپس آئیں تم اس بچے کو یعنی اپنے گناہ کی نشانی کو ختم کر دو۔ لڑکی یقیناً اپنے خوف اور بدنامی کے باعث اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتا سکے گی، لہذا اسے چھوڑ دو۔ عابد نے اپنے اخروی انجام کی پرواہ کیے بغیر بچے کو قتل کر دیا۔ اب شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے جو کارنامہ کیا ہے لڑکی اس کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائے گی؟ وہ لڑکی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں اپنے بھائیوں کو ضرور بتائے گی، لہذا اب اسے بھی جان سے مار دو۔ عابد شخص نے قوت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بھی رستے سے ہٹا دیا اور مقتول بچے کے ساتھ اسے بھی مکان کے سین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا اور اوپر ایک بھاری چٹان رکھ دی۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آ گئے۔ عابد نے ان کو بتایا کہ تمہاری بہن کسی بیماری کے باعث مر گئی ہے، ان سے تعزیت کی، دعائیہ جملے کہے اور انہیں لڑکی کی فرضی قبر پر لے گیا۔ لڑکی کے بھائیوں نے اس پر یقین کرتے ہوئے سخت افسوس کا اظہار کیا۔ ایک دن اس کی قبر پر رہے اور پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب رات کو دونوں بھائی سوئے تو شیطان ان کے خواب میں آیا اور انہیں بتایا کہ عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، بلکہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے اور اسے فلاں جگہ دفن کیا ہوا ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا خواب سنایا تو بڑے بھائی نے کہا یہ کوئی جھوٹا خواب ہے، اس پر توجہ نہ دو، لیکن چھوٹا بھائی بضد ہوا کہ نہیں، یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمیں اس مقام پر جانا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ لڑکی کے بھائی اپنے گھر سے چل پڑے اور اس مکان میں پہنچ گئے جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب وہ جگہ کھودی گئی تو انہوں نے اپنے خواب کو سچا پایا۔ پھر وہ عابد شخص کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اس نے بھی مجبوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ مقدمہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور عابد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جب اسے سولی پر چڑھایا جانے لگا تو اس وقت شیطان پھر اس کے سامنے حاضر ہوا اور عابد سے مخاطب ہوا کہ میں تیرا وہی ساتھی ہوں جس نے تمہیں اس تمام فتنے میں مبتلا کروایا۔ اب اگر تو میری یہ بات مان لے اور اپنے رب کا انکار کر دے تو میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلوا سکتا ہوں۔ وہ عابد شخص جو اپنی عقل کھو چکا تھا اور پوری طرح سے شیطان کے چنگل میں پھنس چکا تھا، اس نے اپنی بدبختی پر آخری مہر لگاتے ہوئے صرف دنیاوی عذاب سے نجات کی خاطر اللہ عز و جل کا انکار کر دیا۔ اب شیطان اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور عابد اور اس کے دشمنوں کے درمیان سے فرار ہو گیا اور اس عابد کو حالت کفر میں ہی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز دوستو، اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان اپنی بدبختی کے باعث اسی طرح شیطان کے چنگل میں پھنس جائے تو دنیاوی بدنامی کے ساتھ ساتھ اخروی عذاب بھی اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، یہ واقعہ اردو کتاب شیطانی چکر سے لیا گیا ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔